حمد و ثنا کے بعد آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے والا ہوں وہ عنوان ہے بیوہ عورتیں اور یتیم بچے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے جس پر بہت ہی کم بولا جاتا ہے اور بہت ہی کم سنا جاتا ہے، اور اکثر تقاریر جہاں بھی ہوتی ہیں، چاہے وہ ہمارے گھروں میں عورتوں کے اجتماعات ہو یا پھر مساجد میں جمعہ کے خطبات ہو یا پھر بڑے بڑے فنکشن ہالس میں جو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہوں، وہاں پر اس عنوان پر نہیں بولا جاتا، بہت کم، نہ کے برابر۔ اگر آپ یوٹیوب پر بھی ڈھونڈیں گے جہاں پر بہت سارے لیکچرز آپ کو ملیں گے، لیکن اس عنوان پر کہ بیوہ اور یتیم ان کے بھی کچھ حقوق ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں لوگوں کی، ان کے ساتھ بھی کچھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے لوگوں کو جگانا، لوگوں کو اس کا علم ہونا، لوگوں کو معلوم کروانا، اس کے بارے میں یعنی یتیم کے بارے میں اور بیوہ کے بارے میں کیا کہتا ہے اسلام، بولنے والے بہت کم ہیں، اس لیے ہم سنتے بھی بہت کم ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر الفرقان فاؤنڈیشن نظام آباد آپ کو ہر ہفتے یہاں پر جو بھی آپ لوگ آتے ہیں تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے عنوانات جو کہ پچھلے کئی سالوں سے، کئی مہینے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یہاں پر آنے والے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک نئے عنوان پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ نئی باتیں رکھنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ نئی باتیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت میں نہیں ہے وہ اپنی طرف سے نئی بنا کے لانا، یہ نہیں ہے، وہ ہے قرآن و سنت میں، ہمارے دین میں پرانی باتیں ہی ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے، اس لیے وہ باتیں ہم لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام باتوں کا علم رکھیں، آپ گھر بیٹھے علم سیکھ سکتے ہیں اگر ان باتوں کو آپ کیا ہے اچھی طرح سنیں گے، سمجھیں گے، لکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہے ہمارا معاشرہ بھی سدھر سکتا ہے، اور ہمارا گھر ایک تو دنیا میں بھی ہم کو سکون کی زندگی اور آخرت میں بھی کیا ہے ہم لوگوں کو سکون کی زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر عنوان ہی ہمارے لیے اہم ہے، جہاں نماز کے تعلق سے ہم سنتے ہیں، قبر کے تعلق سے سنتے ہیں، قیامت کے تعلق سے سنتے ہیں، وہیں پر عقائد کے تعلق سے، شرک اور بدعت کے تعلق سے سنتے ہیں، تو دوسری طرف کیا ہے ہم لوگوں کو معاملات کے تعلق سے بھی معلوم ہونا ہے، معاشرت کے تعلق سے بھی معلوم ہونا، ورنہ صرف نماز، روزہ، قیامت، خبر اگر انہی پہ چلیں گے تو پھر ہمارے معاملات اسی لیے تو برے ہیں۔ بہت سارے اپنے آپ کو دیندار کہلانے والے، سمجھنے والے بھی، نماز روزے کے پابند بھی، داڑھی اور برقعے کے پابند بھی، لیکن اخلاق میں نچلے درجے میں، معاملات میں بہت زیادہ دور دور تک ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں، ایسا نظر آتا۔ لوگوں کے حقوق دینے میں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں ہوں گا، اس طرح سے ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ تو بہرحال یہ سب باتیں آپ لوگوں کو اس لیے بتایا تاکہ یہ عنوان آپ اچھی طرح سمجھے اور ایسے عنوانات کا بھی آپ کے پاس علم ہو اور ایک دوسرے کو بتائیں۔ تو بہرحال بیوہ، دیکھیے بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر کا انتقال ہوا ہو، جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو اس عورت کو بیوہ کہتے ہیں۔ اور یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا انتقال ہوا ہو وہ یتیم ہے۔ مطلب اگر ایک مرد کا انتقال ہوتا ہے جو شادی شدہ اور اولاد والا ہے تو اس ایک مرد کے انتقال ہونے سے اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ ماں کے انتقال ہونے سے یتیم نہیں کہلاتے، اور یتیم بالغ ہونے تک، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، بالغ ہونے تک وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے اسلام آنے سے پہلے عورتوں کے ساتھ جو کیا جاتا تھا، آپ کئی عنوانات میں، کئی تقاریر میں یہ باتیں سنتے ہیں، بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، اور خاص طور سے ہمارے اس ہندوستان میں جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا تو فوراً اس کی عورت کو بھی جلا دیتے تھے، کیونکہ غیر مسلموں میں دفنانے کا سسٹم نہیں ہے، وہ لوگ جلا دیتے ہیں، یعنی جس کا انتقال ہوا اس کی لاش کو جلا دیتے ہیں۔ تو جب کسی مرد کا انتقال ہوا تو جب اس کی لاش جل جاتی ہے اس وقت اس کی بیوی جو زندہ ہے اس کی بیوی کو بھی اس لاش میں، اس چتا میں جو جلتی آگ میں زبردستی ڈھکیل دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا اس ملک ہندوستان میں، عورتوں کے ساتھ۔
اگر دنیا کے کونے کونے میں بھی اگر عورتوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اگر یہ دیکھیں گے تو ایک الگ عنوان ہے، لمبی داستان ہے عورتوں کے ساتھ۔ ہر علاقے میں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی نہ کسی طرح عورتوں کے اوپر ظلم بہت زیادہ کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پھر ہر جگہ ہر ایک کے حقوق بتائے، اور پوری دنیا میں امن، چین، سکون، شانتی، یہ تمام چیزیں کیا ہے، اور اسی طرح کیا ہے ہر ایک کے حقوق، عورت کے حقوق کیا ہے، مرد کے کیا ہے، بیوہ کے کیا ہے، یتیم کے کیا ہے، ہر ایک کے حقوق بتائے گئے۔ اور سب سے پہلے تو کیا ہے، عورت کو زندہ رہنے کا حق اگر کوئی دیا تو وہ سب سے پہلے ہمارا دین اسلام ہی تھا۔ تو بہرحال بیوہ اور یتیم یہ ہمارے معاشرے کے سب سے کمزور افراد ہوتے ہیں۔ معاشرے میں اگر سب سے کمزور کوئی ہے، سب سے لاچار اگر کوئی ہے، سب سے زیادہ غریب بھی اگر کوئی ہے، یہ تمام چیزیں اگر اس میں کون سے بھی الفاظ استعمال کر لو، سب سے کمزور طبقہ اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ بیوہ اور یتیم۔ یعنی جس گھر میں اگر ایک مرد کا انتقال ہو جاتا ہے جو شادی شدہ یا پھر اولاد والا ہو، تو پھر اس کے لیے اس کی زندگی، پھر آگے کی زندگی اس کے لیے سوچنا بھی بڑی بہت مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور وہاں یہاں دھکے کھاتے ہوئے، وہاں یہاں کام کرتے ہوئے، اور کیا ہے ظلم سہتے ہوئے، لوگوں کے طانے سہتے ہوئے، پھر کیا ہے محنت کرتے ہوئے، یا نہیں تو کئی بیوائیں ایسی ہے جو بھیک مانگ کے زندگیاں گزارتی ہیں۔ اور اکثر خواتین جو ہمارے ہوٹلوں میں، بس اسٹینڈوں میں، نکڑوں میں، ریلوے اسٹیشنوں میں جتنی بھی بھیک مانگنے والیاں ہوتی ہیں، ان میں جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں بھیک مانگ رہے ہیں تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے ہیں جو ہوٹلوں کے سامنے ایک ایک روپے کے لیے، بلکہ ایک ایک ٹائم کے کھانے کے لیے ترستے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے پھرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بیٹا میرے باپ کا انتقال ہوا۔ یہ زیادہ سننے میں آتا ہے، ورنہ وجوہات بہت ساری ہے لیکن زیادہ تر یہ وجہ ہے۔ اور اکثر ہوتا بھی ایسا ہے کہ آج عورتوں کے مقابلے میں سمجھتا ہوں مرد کا انتقال زیادہ ہوتا ہے۔ آج جیسے جیسے کیا ہے وہ ایکسیڈنٹس ہو، یا پھر بیماریاں لے لو، یا پھر کیا ہے یہ سگریٹ، گٹکا، شراب کے جو عادی ہوتے ہیں، یہ بہت سارے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مرد زیادہ مرتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھو، آج ایک تو یہ جیسے ہی سماج میں سب سے کمزور طبقہ ہے، اب اس کمزور طبقے کے اوپر سماج کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کی مدد کرے، ان کا سپورٹ کرے، ان کا سہارا بنے، لیکن افسوس یہ ہے کہ انہی کو زیادہ تانے دی جاتی ہیں، انہی کو سب سے نچلی نظر سے دیکھا جاتا ہے، کمزور نظر سے، بلکہ ان کے اوپر ایسا ایسا ظلم ہوتا ہے کہ میں آگے بتاؤں گا کہ ان کو منحوس سمجھا جاتا، ان کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور انہی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے ان کے اپنے سسرال والے ان کو کیا ہے گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، ایسے بہت سارا پھر ظلم بھی انہی کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آج ہم لوگوں کو اصل میں سمجھنا ہے، آپ لوگوں کے سامنے دو باتیں سمجھا رہا ہوں، ایک تو بیوہ کے تعلق سے اور یتیم کے تعلق سے۔ اور اس میں ایک تو جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یعنی اس کو کیا کرنا ہے، یہ بات بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور جو بیوہ ہے اس کے ساتھ معاشرہ کیا کرے، سماج، سوسائٹی، رشتہ دار کیا کرے، یہ بھی بات آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اس عورت کو کیا کرنا ہے، پہلی چیز ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور یہ اتنی اہم بات ہے کہ اگر آپ اس ایک بات کو سمجھ لیں گے نا، اس پر الگ الگ عنوانات میں کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں، لیکن اب کیونکہ یہاں بیوہ کے بارے میں بولنا ہے تو اس ایک مسئلے کو کوئی بھی عورت یا کوئی بھی مرد جو مسلمان ہے، اگر اس کو یہ ایک مسئلہ سمجھ میں آ جائے اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لے، وہ اس کے لیے بڑے سے بڑی مصیبتیں، بڑے سے بڑے پہاڑ بھی اگر اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، وہ اتنا زیادہ غم، اتنا زیادہ ٹینشن میں نہیں رہتا۔ وہ ہے
سب سے پہلے اسے صبر کرنا ہے، یہ تقدیر کا ایک حصہ سمجھ کر۔ بیوہ عورت کو کیا کرنا ہے؟ اس کو یہ سمجھنا ہے، اب یہ تقدیر کو جو سمجھ لیتا نا، اب اس کے اوپر کسی بھی طرح کا نقصان ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ پیسوں کا ہو، لڑائی جھگڑوں کا ہو، کاروبار کا نقصان ہو، یا اس کے رشتہ داروں کا نقصان ہو، شوہر کا انتقال ہو، اولاد کا انتقال ہو، کچھ بھی ہو جائے، اگر تقدیر کو وہ یاد رکھے، تقدیر پر جیسا ایمان رکھنا ہے اگر ویسا ایمان رکھے، تو پھر مصیبت اپنی جگہ ہوگی، لیکن جو ٹینشن، جو پریشانی، جو تکلیف، جو ہیبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر لوگ بہت زیادہ اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ چیز تو نہیں ہوگی۔ مصیبتیں ایک جگہ ہوگی، لیکن وہ اپنی جگہ تقدیر کو اگر سمجھیں گی تو سکون کی زندگی گزار سکتی ہے۔ اب شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس میں جیسے ہی انتقال ہوا اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ میری تقدیر کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری زندگی میں کیا ہونے والا ہے لکھ دیا۔ میری شادی کب ہوگی، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کہاں رہیں گے، کیسے رہیں گے، کتنے دن زندہ رہیں گے، کب مریں گے، میری زندگی میں کس کا انتقال ہوگا، یہ تمام چیزیں، زندگی، موت، رزق، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جو اللہ نے لکھا ویسا ہی ہوا۔ اس میں کسی اور کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے کہ فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا یا میری وجہ سے، نہیں، میری قسمت ایسی تھی، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، جو ہونا تھا وہ ہوا، بس۔ پھر آگے کیا ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ ٹھیک ہے، اب شوہر کا انتقال ہوا، نیکسٹ کیا، کل کیا، پرسوں کیا، فیوچر کیسے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اب میں کیسے کھاؤں، اب میں کیسے پیٹ بھروں، اب میرے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سب بھی تو اللہ تعالیٰ لکھ دیا۔ جب میرے بارے میں لکھا، میرے شوہر کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی یہ لکھا، شوہر کے بعد بھی کیسی زندگی گزرے گی اللہ تعالیٰ یہ بھی تو لکھا نا، تو بس مجھے کیا کرنا ہے، اب صبر کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر سمجھ کر اس مسئلے میں، جو کہ ایک عورت کے لیے بہت ہی بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کا اگر سب سے بڑا غم، سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا عورت کے لیے مانا جاتا ہے تو اس کے شوہر کا انتقال ہونا، ہمارے معاشرے کے حساب سے۔ لیکن ایسے حالات میں بھی اگر وہ تقدیر کو سمجھے، اور اس کو کرنے کا کام کیا ہے، صبر کرنا ہے، اگر اس مسئلے کو سمجھے تو انشاءاللہ کیا ہوگا، اس کے لیے ایک تو دنیا میں بھی سکون، چین، اور پھر آخرت میں بھی جنت، یہ دو چیزیں اس کو ملیں گی۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی، دیکھیے جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوا، اس کو کیا ہے، تقدیر کا حصہ سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہ دنیا ایک امتحان ہے، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے میرے لیے، یعنی اس دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ اب شوہر کا انتقال ہوا، کچھ دنوں کے بعد میرا بھی انتقال ہو جائے گا، یا تو مرنا ہی مرنا ہے، کسی کا بھی مرنا ہے، ہو سکتا ہے شوہر کی زندگی میں میرا انتقال ہو، یا میری زندگی میں شوہر کا انتقال ہو، مرنا تو سب کو ہے۔ یہ دنیا امتحان اور آزمائش کی جگہ ہے، یہ ہمیشہ کی خوشیوں کی جگہ نہیں ہوتی۔ ہر خوشی مجھے دنیا میں ہی مل جائے یہ نہیں ہوتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا جنت کے لیے، آخرت کے لیے، میرا اصل گھر جنت میں ہے، میری فکر جنت کے تعلق سے ہونی چاہیے، میری کوشش، میرا جینا، میرا مرنا، میری زندگی کا مقصد اصل اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے ہونا۔ یہ دنیا صرف آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اس امتحان میں کبھی غریبی آ سکتی ہے، کبھی بیماری آ سکتی ہے، کبھی پریشانی آ سکتی ہے، کبھی شوہر کا انتقال ہو سکتا ہے، کبھی کسی کے باپ کا انتقال ہو سکتا ہے، کبھی کسی کے بیٹے کا انتقال ہو سکتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو بھی ہو رہا ہے وہ سب کیا ہے، امتحان ہے۔ کیا ہے جی، امتحان، آزمائش۔ اب اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزما رہا، امتحان لے رہا، کسی کا لے کر، کسی کا چھین کر اللہ تعالیٰ آزما رہا۔ اب یہ نہ سمجھے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ چھین لیا تو پھر میں بد نصیب ہوں، جس کا شوہر ہے وہ خوش نصیب ہے، نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ اس کو دیا تو دے کر بھی اس کو آزما رہا ہے کہ اگر تجھے ملی نعمت کوئی بھی تو اس کے ساتھ تم کیا کر رہے۔ اولاد ملی،
اس کے ساتھ تم کیا کر رہے؟ مال ملا، اس کے ساتھ تم کیا کر رہے؟ دے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لے کر یا چھین کر بھی اللہ تعالیٰ آزما رہا۔ اس لیے اب شوہر کا انتقال ہونا میری زندگی میں میرے لیے امتحان ہے، یہ میری آزمائش ہے، یہ تقدیر کا حصہ ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اب اس کو میں بدل سکتی نہ پوری دنیا مل کے بدل سکتے، کوئی نہیں بدل سکتے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچ رکھنا ہے۔ اب اسی کے بارے میں سوچتے رہوں، اسی کے بارے میں غمزدہ رہوں، فکر کرتے رہوں، ٹینشن لیتے رہوں، سوچ سوچ کے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں کیا ہے اس کو محبت مانا جاتا ہے کہ نہیں بھائی کیا محبت تھی، دیکھو اگر شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی سوچ سوچ کے مر گئی۔ یہ اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا کہ آپ کسی کے انتقال پر یا کسی کی تکلیف پر اس کے بارے میں سوچ کے آپ مر جائیں۔ دنیا میں تو شاید لوگ تعریف کرتے ہوں گے اس کو لے کر، بچہ مر گیا، سارا دن کھانا نہیں کھا رہے، پانی نہیں پی رہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، مر گئے 8 دن کو انہوں بھی مر گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہوتا۔ جو ملی وہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لے لیا، اللہ دیا اللہ لے لیا۔ اب اس پر میرے کو کیا کرنا؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کریں گے تو پھر اس میں فائدہ کس کا ہوگا؟ میرا ہی ہوگا۔ دنیا میں بھی ٹینشن سے بچیں گے، سکون کی زندگی، اور آخرت میں تو جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ دے گا ہی دے گا اگر میں صبر کروں۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مسلمان، کسی مومن بندے کی محبوب ترین چیز واپس لے لوں تو اس پر وہ مومن بندہ ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے تو اس کے لیے میرے پاس جنت کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے کسی مسلمان بندے، مومن بندے کی کوئی ایسی چیز جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ محبت کرتا ہے، محبوب ترین چیز میرے اس مومن بندے کی اگر میں واپس لے لیا۔ اب آپ کی محبوب ترین چیز کون سی بھی ہو سکتی ہے، آپ کے جسم کے کوئی حصے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی آنکھ ہو سکتی ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کے بیٹے ہو سکتے ہیں، آپ کا شوہر ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میرے مسلمان بندے کی محبوب ترین چیز اگر میں لے لیا، اس پر اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے۔ پھر جنت کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں میرے پاس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے بس جنت ہی ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بیوہ عورت کو یہ سب چیزیں سمجھتے ہوئے اسے صبر کرنا ہے۔ ایک اور حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک مرتبہ ایک خبر کے پاس بیٹھ کے ایک عورت رو رہی تھی، اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اسے کہا کہ صبر کر۔ وہ غم میں تھی، پریشانی میں تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا اور وہ عورت نے کہا کہ جاؤ، تمہارے کو کیا معلوم، مصیبت تم پر آئے تو معلوم ہوتا، مصیبت تو میرے پاس آئی نا، صبر کرنے کی بڑی باتیں کر رہے، نکلو۔ اس طرح کے الفاظ اس نے کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا وہ کون ہے، تجھے معلوم ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو پھر بعد میں دوڑتی آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو نہیں پہچان سکی، اب میں صبر کر لوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب صبر نہیں ہوتا، صدمے کے شروعات میں صبر ہوتا ہے۔ صبر تو صدمے کے شروع میں، جب آپ کو پریشانی آئی، جب آپ کو تکلیف آئی، جب آپ کو صدمہ پہنچا، اس وقت صبر ہوتا ہے، ورنہ 8-10 دن رونے کے بعد اب صبر کر لوں گی، یہ صبر نہیں ہوتا۔ رونا منع نہیں ہے، لیکن رونے میں نوحہ کرنا، چیختے چلاتے رونا، کیا ہے، بیان کرتے ہوئے رونا، شکوے شکایتیں کرتے ہوئے رونا، اس چیز سے ہمارا دین منع کرتا ہے۔ بلکہ ایسا رونے والی کو جہنم ہے۔ جو نوحہ کرتی ہے، اپنے بال کیا ہے اکھیڑتی ہے، سینہ پیٹتی ہے، کپڑے کیا ہے پھاڑ دیتی ہے، اس طرح جو بھی نیچے گر کے لیٹتے، چیختے چلاتے، بہت سارے الفاظ ایسے نکالتے، اللہ میرا گھر ملا کی، اللہ میرا شوہر ملا کی، اللہ اچھے آدمیوں کو تو نہیں دیکھ سکتا، اللہ یہ ہوا وہ ہوا، میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا، اس طرح کے الفاظ بولتے ہوئے جو عورتیں روتی ہے، یہ صبر نہیں ہوتا۔ پھر ایسا رونے سے اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ اگر وہ عورت ایسا روتی ہے جو بغیر توبہ کے مر جاتی ہے، اس کو جہنم کا عذاب ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کرے؟ ہاں غم ہے، رونا آتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، یہ جائز ہے۔ تو اب اس کو پہلے صدمے کے وقت ہی عورت کو صبر کرنا ہے، یہ تقدیر کا حصہ سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ شکوے شکایتیں نہیں کرنا، اس کے غم میں خود کیا ہے سوچ کے نہیں مر جانا، خودکشی کر کے مر جانا، یہ تمام چیزیں نہیں کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اب
دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیوہ عورتوں کو لے کر جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو اب وہ اس کے لیے نامحرم بن گیا، اب اس کے شوہر کو دیکھنے نہیں دیتے، اس کو چھونے نہیں دیتے، اس کے قریب نہیں جانے دیتے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو بھی دور کرنا ہے۔ کسی کے انتقال ہوتے ہی وہ نامحرم نہیں بن جاتے، انتقال کے بعد بھی اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے، شوہر کے کیا ہے جنازے کو چھو سکتی ہے، بلکہ شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ یاد رکھو کیسے؟ اب میں آپ لوگوں کے سامنے واقعات رکھوں گا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو خود ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو غسل دیا۔ پھر اسی طرح کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا۔ پھر اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کی بیوی نے ان کو اپنے شوہر کو غسل دیا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عائشہ، اگر میری زندگی میں تیرا انتقال ہو جائے تو میں تجھے غسل دوں گا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے صحابیات کا عمل کیسا تھا؟ شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کو غسل دے رہی ہے، اور بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کو شوہر غسل دے رہا ہے۔ ہمارے پاس شوہر کا انتقال ہو گیا تو پھر ان کو پکڑنے کے لیے 10 آدمی ہونا، پھر انہوں بیمار ہو جاتے، انہوں بے ہوش ہو جاتے، ان کی بی پی بڑھ جاتی، ان کی شوگر بڑھ جاتی، ان کو پکڑ لینے کے لیے بلکہ شوہر کو لے جاتے وقت کیا ہے وہ 4 آدمی اٹھا کے لے کے آ کے ایسا آخری مرتبہ شکل دیکھ لو بلکہ دور سے دکھا کے لے جاتے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ تو صحابیات کا عمل کیسا تھا اور ہمارا عمل کیسا ہے؟ صحابیات غسل دے رہی ہے اپنے شوہروں کو، تو سمجھ رہے؟ تو اس طرح صبر کرے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ تقدیر کا حصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا نعمت، تو ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نہیں دیکھنا، دیکھنے سے یہ ہوتا وہ ہوتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ غسل بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اب تیسری چیز، جس کے شوہر کا انتقال ہوا اس کو عدت گزارنا ہے۔ عدت گزارنا کیسے؟ 3 آیتیں رکھوں گا، تینوں آیتوں میں 3 مسئلے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے بیوہ کا مسئلہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 234، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھے، پھر جب عدت ختم کر لے تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بیوہ عورت کی عدت وہ 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب یہ عدت اور سوگ کے مسئلے کیا ہے سمجھانے سے پہلے 1-2 آیتیں اور بھی رکھ دیتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ سورہ طلاق آیت نمبر 4، سورہ طلاق آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ مطلب اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا لیکن اس کی بیوی حمل سے تھی، اب اس کی عدت کتنے مہینے ہیں؟ اس کی عدت حمل کا واضح ہونا، یعنی بچے کا پیدا ہو جانا۔ اب شوہر کے انتقال کے 1 دن کے بعد بھی اگر بچے کی پیدائش ہو گئی تو اس کی عدت ختم، اب اس کو وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور ڈیلیوری کے لیے 8 مہینے ٹائم تھا تو اب اس کے لیے عدت 8 مہینے رہے گا۔ تو اب حمل والی عورت کا عدت الگ ہے۔ حمل والی عورت جو نہیں رہتی اس کے لیے عدت کتنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ حمل والی عورت کا عدت کیا ہے؟ وضع حمل، یعنی بچے کی پیدائش، یا پھر حمل کا ضائع ہونا بھی ہے۔ اگر حمل ضائع بھی ہو گیا تو بھی اس کی عدت ختم ہے۔ اصل میں یہ عدت ہے، عدت کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو عدت رکھا نا 4 مہینے 10 دن، کیوں رکنا بھائی؟ عورت کیوں رکنا؟ اچھا مرد کے لیے تو عدت نہیں ہے، پھر بیوی کا انتقال ہوا تو اس طرح لوگ سوال کرتے ہیں۔ اس میں حکمت ایک یہ ہے کہ اگرچہ
وہ عورت حمل والی ہے یا نہیں ہے یہ معلوم ہونے کے لیے 4 مہینے 10 دن لگتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو عدت گزارنے کو کہا۔ ورنہ اگر حمل والی عورت ہے اس کو بھی اگر عدت نہیں رہے گی، فوراً اگر وہ 1 مہینہ یا 5 دن 10 دن میں دوسرا نکاح کر لے گی، اگر اس کے پہلے شوہر سے ہی اس کو حمل ہو تو بچہ اس کا ہوگا۔ اس لیے حمل کے واضح ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے عدت رکھا 4 مہینے 10 دن۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے، 2 چیزیں ہو گئی، حاملہ اور جو بغیر حاملہ ہے اس کی عدت کیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ آیت نمبر 228 اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، ترجمہ کیا ہے، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ یہاں بیوہ کی عدت نہیں ہے، اب طلاق والی، یہ بھی واضح کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کے سامنے بتا رہا ہوں، اگر کسی کا طلاق ہو گیا تو اس کے لیے 3 مہینے عدت ہے۔ بیوہ کی 4 مہینے 10 دن ہیں، لیکن طلاق ہوئے سو عورت کے لیے 3 مہینے عدت ہے، 3 حیض تک اس کی عدت ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ عدت کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اب سوگ منانا ہے، اب 4 مہینے 10 دن تک وہ سوگ منائے گی، کیسے منائے گی اب ایک ایک کر کے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے پہلے حدیث سن لیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی میت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، البتہ بیوی اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی، رنگا ہوا کپڑا سرما خوشبو نہیں لگائے گی، ابن ماجہ کی روایت۔ کسی کا بھی انتقال ہوا صرف غم منائیں گے 3 دن، غم 3 دن رہے گا، 3 دن کے بعد دکان کھول سکتے، کاروبار پہ جا سکتے، جاب کر سکتے، شادیوں میں جا سکتے، بات چیت کر سکتے، سب کچھ کر سکتے، کسی کے بھی انتقال پہ 3 دن سے زیادہ نہیں۔ باپ مر گیا، بیٹا مر گیا، بہن مر گئی، بھائی مر گیا، کوئی بھی انتقال ہوئے 3 دن سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن تک اسے سوگ منانا ہوگا۔ اب وہ جو سوگ منائے گی اس میں کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے، صرف سمپل ہے۔ ہمارے پاس اس میں بہت ساری غلط فہمی ہے۔ دیکھیے اس کے لیے سجنا، سورنا، خوشی منانا، شادیوں میں جانا، گھومنے پھرنے کے لیے نکلنا، یہ تمام چیزیں جائز نہیں ہوں گی، یہ چیزیں جائز نہیں ہوں گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اب اس کی چوڑیاں پھوڑ دینا، اس کو سفید کپڑے پہنانا، وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، وہ چھت پہ نہیں چڑھ سکتی، وہ چاند کے نیچے نہیں آ سکتی، یہ تمام چیزیں غلط ہیں۔ وہ کھانا نہیں بنائے گی، وہ یہ نہیں کرے گی، کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف کیا ہے کہ وہ خوشی ظاہر کرنے والے کچھ کام نہیں کر سکتی، اس کے علاوہ باقی سب کر سکتی۔ ہاں اس کے جسم میں اس وقت جو جو زیورات ہیں وہ زیور ویسے ہی رکھے گی، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ الگ سے کبھی جیسے شادی میں جاتے وقت، فنکشن میں جاتے وقت سج کے سور کے زیورات لگا کے جاتے، ویسا نہیں کرنا ہے، گھر کے اندر رہنا ہے۔ اب گھر میں رہنے میں بھی مسئلہ کیا ہے، شرعی ضرورتوں کے تحت باہر نکل سکتی ہے، ہاسپٹل جانا ہے جا سکتے، کمانے والا نہیں ہے اگر کوئی بھی، پیٹ بھی نہیں بھر سکتا تو ایسی عورت جاب بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اگر ہے کہیں سے بھی باپ بھائی بیٹا کوئی تو بھی انتظام کر رہے تو پھر باہر نہ جائے، 4 مہینے 10 دن تک گھر میں رہے، شرعی ضرورت کے تحت باہر نکل سکتی ہے، یاد رکھو۔ اور شوہر کا جہاں انتقال ہوا وہیں پر رہے، یہ بہتر ہے۔ کرائے کے گھر میں ہوا ہو یا پھر سسرال میں ہوا ہو، جہاں بھی ہوا ہو، لیکن اگر شرعی ضرورتوں کے تحت نکلنا ہو تو وہ نکل سکتی ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو میرے لیے سوگ منانا ہے۔ سوگ منانے میں بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے نہیں جی گھر میں شادی ہے تو کیا کرنا، اب اس کی دیور کی شادی ہے یا ننند کی شادی ہے، ایسا کچھ تو بھی ہے تو کیا کرے۔ دیکھیے اگر شادی گھر میں ہے تو بھی نارمل رہے، لوگوں کی طرح سج کے سور کے خوشیوں میں نہ شامل ہو، لیکن جیسے عام طور پر رہتے گھر میں ویسا رہ سکتے، لیکن دوسروں کی شادیوں میں یہ 4 مہینے 10 دن تک نہ جائے، یہ سوگ منانے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا، اب یہ سوگ کے تعلق سے بھی معلوم ہو گیا، عدت کے تعلق سے بھی معلوم ہو گیا۔ اب یہ 3 چیزیں بیوہ کو کرنے کے کام تھے۔ اب معاشرہ، سوسائٹی، رشتہ دار بیوہ کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی بھی بیوہ عورت کو منحوس نہ سمجھے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، ایسا نہ سمجھے۔ جیسا کہ بیوہ عورتوں کو خاص طور سے صبح اٹھ کے ان کی شکل نہیں دیکھنا بولتے ہیں، اسی طرح ان کو شادیوں میں نہیں بلاتے، اچھے کاموں میں نہیں بلاتے، ان کو تانے دیتے ہیں، بلکہ ایسے حالات ہے کہ کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں تو وہاں سے ان کو خالی کرا دیتے، نکال دیتے ہیں زبردستی کہ آپ نہیں رہ سکتے، آپ بیوہ ہے، آپ منو سے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے
اسی نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہو، یعنی تم قاتل ہے، تم قتل کرے، تمہاری وجہ سے وہ مرد مر گیا، اس لیے ہم تمہارے کو نہیں رکھتے، اس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ بلکہ ایسے حالات میں ہمارے اپنے ماحول میں کئی ایسی چیزیں دیکھا، بلکہ ایک گھر میں، جس گھر میں شادی ہو رہی تھی کرائے سے، اس گھر میں ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، تو شادی سے 8 دن پہلے اور شادی کے 8 دن بعد تک اس کے گھر والے، وہ جو مکاندار تھے، انہوں نے کہا ہمارے گھر میں اب کیونکہ ایک خوشی کا موقع ہے، اس لیے صبح اٹھ کے ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے تو ہمارے گھر سے نکل جا، تو ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی، نہیں رہنا، کیونکہ اچھا کام ہو رہا، جہاں اچھا کام ہوتا وہاں پر تم نہیں آنا۔ اور صبح اٹھ کے ان کو تانے دے رہا، ارے کیا شکل دیکھا میں، صبح اٹھتے ہی بیچارے وہ لوگ چھپے چھپے پھرتے ہیں، کبھی نکلنا بھی ہو تو اپنے سر جھکا کے پلو ڈال کے ڈرتے ڈرتے نکلتے ہیں، پتہ نہیں کون کیا بولیں گے، کیونکہ اچانک اگر کوئی سامنے آیا تو منہ کے سامنے گالی دے کے جاتے، منو شکل لے کے میرے سامنے آئے، یہ شکل کہیں کو دکھائے تو تم ایسی ہو ویسی ہو، گھر میں نہیں رہنے آتا کیا، ہمارا اچھا کام بگاڑ دیا اس لیے تم سامنے آئے، اس طرح کی گالیاں بھی کئی لوگ دیتے ہیں۔ یہ بالکل بالکل ہندوانہ عقائد ہے، اسلام میں اس طرح کسی کو منوس نہیں سمجھا گیا۔ یاد رکھو، کسی کی شکل دیکھنے سے نحوست آتی، کسی کی شکل دیکھنے سے برا ہوتا، کسی کی شکل اچھی ہوتی، کسی کی شکل بری ہوتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسلام میں یہ دن اچھا، یہ رات اچھی، اس کی شکل اچھی، یہ جانور اچھا، اس کا پیر اچھا، اس کا ہاتھ اچھا، یہ چپل برا، یہ جھاڑو برا ہے، یہ جانور برا ہے، اس طرح اچھا برا جو بھی ہے، کسی بھی چیز میں اچھائی برائی نہیں ہے، اس طرح نحوست نہ سمجھے، اچھائی بھی اللہ کی طرف سے اور برائی بھی جو بھی ہوتی ہے، جو بھی نقصان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح بے عورت کو کیا ہے، منحوس نہ سمجھے۔ 4 چیز، اب کیا کرنا پھر، معاشرہ اور سوسائٹی، ایک تو منحوس نہیں سمجھیں گے، اب دوسری چیز اس کے بعد جو کرنا ہے، اصل میں معاشرہ، سوسائٹی، رشتہ دار جو بھی ہو سکتے ہیں، ان کو کرنے کا کام یہ ہے کہ ان سے جتنا ہو سکتا ہے ان کی مدد کریں، جتنا ہو سکے ان کی ضرور مدد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ معاشرے کا سب سے کمزور ترین طبقہ ہے، سب سے کمزور ہے۔ اب یہ ان کے گھر کا ایک سہارا ٹوٹ گیا، وہ سب سے بڑا سہارا جو تھا وہی ٹوٹ گیا، تو اب ہماری ذمہ داری ہے مدد کرنے کے تعلق سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیوہ اور مسکین کے کام آنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، بلکہ اس کے بعد حدیث کے الفاظ یوں ہے، یا اس کی طرح ہے جو رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی صحیح حدیث۔ بیوہ کی مدد کرنا، مسکین کی مدد کرنے والے کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جہاد کرنے والے کے برابر۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنا افضل عمل ہے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنگ کرنا، اپنی جان کی قربانی دینا، یہ جہاد ہے، جان گنوا دینا اللہ کے لیے، شہید ہو جانا، اتنا بڑا عمل، اتنا بڑا ثواب کا کام، اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جو کسی بیوہ کی مدد کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرے، پوری رات نماز پڑھتا رہے، پوری رات اللہ کی عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے، جیسے پوری رات نماز پڑھ کے دن میں روزہ رکھنے والے کو کتنا ثواب ملتا، اتنا ہی ثواب ایک بیوہ، ایک مسکین کی مدد کرنے والے کو ملتا۔ اتنا بڑا اجر، اس اجر کو نہیں جاننے کی وجہ سے آج مسلمان یا تو جان کے بھی جانے انجانے بن گئے، سن کے چھوڑ دیے، عمل نہیں کرے، یا نہیں تو اکثر لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے بیوہ کی مدد کرنا چھوڑ کے ان کو اور لان تان کرنے والے بن گئے۔ آج تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، بیوہ عورت، اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اس کا ایک گھر کا سہارا، اس کا کمانے والا، اس کو کھلانے والا نہیں رہا، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی مدد کرے کم از کم، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار۔ آج مال نہیں ہے ایسا نہیں ہے، کروڑوں کا مال ہے، لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، بڑے بڑے فیکٹریز ہے، بڑے بڑے کیا ہے، کاروبار ہے، دکان ہے، لاکھوں کروڑوں کے مالک ہے، عورتوں کے پاس سونا چاندی کے ڈھیر ہے،
اپنے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ایک بیوہ، ایک یتیم کے لیے خرچ کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہے لوگ۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو۔ اس لیے اس کی مدد کرنا ہے۔ مدد صرف رمضان میں، ارے انہوں بیوہ ہے، رمضان میں سب سے زیادہ مانگ لینے والے کون ہیں؟ بیوہ۔ ہاؤ بھائی بیوہ، پوری بیوائیں کہیں نہ کہیں جمع ہوتی، بھٹکتے ہوئے پھرتی ہے، کوئی تو کچھ تو دے دے۔ رمضان کے بعد ٹھیک ہے، جس کو بھی دینے کا دل کرتا وہ بھی رمضان میں یاد آتا ہے اس کو۔ اس کے بعد کیا رمضان کے بعد کھانا نہیں کھاتی بیوہ عورتیں؟ کیا ان کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا ان کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ کیا ان کو کپڑے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ان کو بیماریاں نہیں آتی؟ کیوں خیال نہیں رکھتے؟ آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کم از کم، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں کتنی ایسی بیوہ عورتیں ہوں گے؟ ہر رشتہ دار اپنے ساتھ، اگر اپنے رشتہ داروں میں بھی اگر غور و فکر کرتا، اپنے اڑوس پڑوس میں اگر غور و فکر کرتا کہ اس بیچاری کیا کھا رہی ہوگی، کیا کھلا رہی ہوگی اپنے بچوں کو، کیا پہنا رہی ہوگی، کیا پہن رہی ہوگی، اس کی بھی کچھ ضرورتیں ہیں، اس کو کم از کم ہر مہینہ ایک راشن کی ذمہ داری کوئی لے لے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی مانگنے کے لیے آئے تو آپ کا 50 روپے، 10 روپے، 100 روپے دے دینا بڑی بات نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ اگر آپ کسی کو یہ بھروسہ دلائے کہ دیکھو میری بہن، میرے سے جتنا ہو سکے آپ کی راشن کا انتظام میں کروں گا، ہر مہینہ 500 کا کیوں نہیں ہوتا؟ کم از کم کی بات بول رہا ہوں، 500 کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ آپ لوگ اگر سوچیں گے تو آپ کے ہاتھوں سے ایسے کتنے 500 کے نوٹ نکلتے ہوں گے جو آپ کے گھر کے خرچوں کے لیے 500 کی کوئی قیمت رہی؟ چھوٹے چھوٹے بچے، خالی 7-8 سال کے بچے جیب میں 500 کی نوٹ لے کے نکل رہے خرچ کرنے کے لیے۔ بیکری میں چلے گئے تو 500 کے نوٹ لے کے آ رہا ہوں، انہیں 6-7 سال کا بچہ 500 روپے دے کے بیچ رہے۔ آپ اپنے بچوں کو بیکری میں بھیج کے ایک مرتبہ صرف 500 روپے کا خرچہ کرا دیتے، ایک مہینے کا راشن 500 میں کتنا آتا؟ کم از کم ہر مہینہ ایک بیوہ کو بھیج دیتے۔ کیوں مدد نہیں کرتا ہوں معاشرہ؟ کہ ان کو مجبور کرے اس طرح روڈ پہ بھیک مانگنے کے لیے مجبور؟ کون کرے اس کو؟ کون کرے؟ مسلمان ہی کر دیا نا۔ حالانکہ اسلام تو اس کو حقوق دیا تھا۔ اصل میں عورت کو کمانا، باہر جانا، بھیک مانگنا، عورت کو محنت کر کے بچوں کو پالنا، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسلام میں عورت کو ایک مقام دیا، ایک عزت دیا، کمانے کی ذمہ داری نہیں۔ پہلے شادی سے پہلے باپ کمائے گا، کھلائے گا اس کو گھر بٹھا کے، اس کی ذمہ داریاں، اس کی ضرورتیں پوری کرے گا باپ۔ ٹھیک ہے، اب شادی ہو گئی تو شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری رہتی کہ وہ کمائے گا، وہ کھلائے گا، وہ کپڑا لائے گا، اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد بیٹے اگر بوڑھی ہو گئی، بیٹے جوان ہو گئے تو بیٹے اس کی ذمہ داری سنبھالیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر بیوہ ہو گئی، شوہر کا انتقال ہوا، بچے نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ معاشرہ، سوسائٹی، بیت المال، مسلمانوں کا امیر، مسلمانوں کے ذمہ دار مال والوں سے زکوٰۃ لیں گے، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر خرچ کریں گے۔ اسلامی طریقہ تھا۔ اس کو بھیک مانگتے ہوئے ہوٹلوں، نکڑوں، چورستوں کے اوپر چھوڑنا یہ اسلام نہیں سکھایا، یہ اسلامی طریقہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا کرے بیچاری، جب اس کو دینے والا نہیں ہے تو وہ کیا کریے؟ مجبوراً بھیک مانگتے پھر رہی ہے وہ۔ تو آج خاص طور سے یہ میرا میسج صرف مالداروں سے نہیں، مالداروں سے بھی ہے، لیکن جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں جی ہمارے پاس تو نہیں ہے نا، ہم مالدار نہیں ہیں نا، کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا وہ الحمدللہ بہت ہے آپ کے پاس۔ کسی ایک بیوہ کو ایک 500 روپے خرچ کرنے سے آپ فقیر نہیں بنتے۔ آپ کے گاڑی کا ایک ٹائم کی گاڑی کا پیٹرول کا خرچہ نہیں ہوتا اس کے راشن خریدنے کے لیے۔ آپ کے ایک مرتبہ خالی بیکری جانے کا خرچہ نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں گے نا، آپ کا ایک چھوٹا سا، ایک معمولی سا خرچہ ہے، ایک 500 1000 کا ہی خرچہ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ کے گھر میں کبھی فنکشنز ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کبھی شادیاں ہوتی ہیں، رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ کسی بھی رشتہ دار کی شادی ہو، آپ فوراً جاتے ہیں شاپنگ مال سے، آپ اپنے لیے نئے کپڑے لیتے ہیں، اپنے لیے چپل جوتے خریدتے ہیں۔ ہاں، آپ کے بچوں کے لیے جب بھی اسکول فیس کا دینے کا موقع آئے، آپ کے بچوں کے لیے کیا ہے، نئے کپڑے خریدنے کا موقع آئے، عید کا موقع آئے، آپ کیا کیا شاپنگ نہیں کراتے؟ اس وقت کم از کم میرے 2 بچوں کے لیے 2 نئے ڈریس خریدتے ہوئے ایک ڈریس زیادہ خرید لوں، تاکہ میرا کوئی رشتہ دار، میرا کوئی پڑوسی جو بیوہ عورت ہے یا یتیم بچے ہے، اس کو بھی ایک ڈریس دے دوں۔ آپ اپنے لیے ایک چپل خریدتے ہوئے، اپنے لیے ایک برقع خریدتے ہوئے، اپنے لیے ایک چیز خریدتے ہوئے، اگر آپ کی بہن آپ کی طرح زندگی گزارتی تھی، اگر اس کا شوہر ہوتا تو یہ ذہن میں رکھ کر ایک کپڑا اگر زیادہ خرید کے اس کو دیتے؟ اگر یہ سوچ رکھتے تو پھر بیواؤں کو آج روڈ پہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ کی ذمہ داری تھی، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے آج بھی۔
وہ مانگے تو دیں گے نہیں، وہ نہیں مانگے تو بھی آپ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اللہ مجھے ثواب دے گا، اچھا ہوا اللہ خوش قسمت ہوں میں میرا شوہر نہیں مر گیا، اگر میرا شوہر کا انتقال ہوتا تو میری بھی وہی حالت ہوتی، یہ سوچ کے اگر آپ اپنی بہن کی مدد کرتے، کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے یہ سوچ؟ اللہ کے لیے غور کرنا، اپنے گھر کے لیے چاول دال تیل خریدتے ہوئے ایک آدھا کلو 1 کلو اگر راشن وہ بھی خرید کے ساتھ میں لا لیتے، کیا بڑی بات تھی؟ آپ کے مہمان کو گھر بلائے تو 1000-2000 کا یوں ہی خرچ کر دیتے نا، تو کم از کم میرے گھر میں ایک مہمان کا خرچہ ہے، اگر اتنا ہی خرید کے اگر ہر مہینہ میں کسی کا انتظام کروں، اس طرح ایک مسلمان اگر ایک بیوہ کا اگر انتظام کر دے، اتنے تو ہے بھی نہیں حالانکہ، لیکن ہر مسلمان کی اگر یہ سوچ ہو تو ہمارے معاشرے میں ان بیواؤں کو اس طرح مشکل پریشانی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، یاد رکھو۔ ہزاروں اڑا دے رہے اپنے نام، اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، لاکھوں اڑا دے رہے شادیوں میں، لاکھوں اڑا دے رہے شادیوں میں دکھانے کے لیے ہمارے بہت رشتہ دار ہیں، ہمارے بہت سہیلیاں ہیں، ہمارے بہت فرینڈس ہیں، ان کو نہیں بلائے تو کیسا شادی میں 40-50 لاکھ چلے گئے، کوئی بات نہیں، 50-50 ہزار 1 لاکھ کا فنکشن ہال بک کریں گے، کوئی بات نہیں، ہماری ناک اونچی رہے، بچا ہوا باسی پھینکنے کی چیزیں لے کے جا کے تم بیواؤں کو دیتے، یہ اسلامی طریقہ ہے، یہ مسلمان کی اخلاق ہے، یہ سکھا کے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھو، بیوہ کی مدد کرنا، اتنی مثالیں دینے کے بعد میں آپ لوگوں کو بس یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جتنے بھی مسلمان اس بات کو سن رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، اگر ہم ارادہ کر لیں، کوئی 500,000 بھی اگر دے دے تو اس کے مال میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی انشاءاللہ، یاد رکھو، اس طرح ہم بیواؤں کی مدد کرنے والے بنے، پہلی چیز۔ اچھا، بیواؤں کے ساتھ اور کیا کرنا ہے؟ وراثت میں اس کا حصہ دے، یہ اس کے رشتہ داروں کے لیے یہ ضروری ہے، وراثت میں حصہ۔ دیکھیے عورت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے حفاظت کیا، دیکھیے جہاں کمانے کی ذمہ داری نہیں دیا تو اس کے پاس مال نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے، یاد رکھو۔ اسلام جو نظام دیا، کیونکہ ہمارا رب جانتا ہے کس کے لیے کیا بہتر ہے، وہ پورا طریقہ بتا دیا کس کو کہاں سے کیا ملے گا۔ بیٹی ہے تو اس بیٹی کو بھی باپ کی پراپرٹی میں حصہ ملے گا، اگر بیوی ہے تو اس کو شوہر کی پراپرٹی میں سے بھی حصہ ملے گا، شوہر کا انتقال ہوا تو کتنا حصہ ملے گا۔ دیکھیے بیوہ اگر بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہے اس کو، شوہر کا انتقال ہوا تو شوہر کی تمام جائیداد میں سے 25% اس عورت کو ملے گا، 1/4 اتنا حصہ اگر اولاد نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے شوہر سے اس کو ملے گا۔ اور یاد رکھو، اگر اولاد والی ہے، اولاد بھی ہوئے، عورت ہے، شوہر کا انتقال ہوا، اس کو کتنا ملے گا؟ 1/8 پوری پراپرٹی میں سے 1/8واں حصہ بیوی کو ملے گا، اولاد والی ہے تو۔ لیکن آج دے رہا کون وراثت میں حصہ؟ نہ باپ دے رہا، اب شوہر کا انتقال ہوا تو اس کو تو پوچھنے کا حق ہی نہیں ہے، اس کو دے گا کون؟ کھا جاتے ہیں، دیور جیٹ یہ لوگ کھا جاتے ہیں، ساس سسر یہ لوگ کھا جاتے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، یاد رکھو، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پراپرٹی میں حصہ ملے گا اس کو، اگر وہ عورت دوسرا نکاح بھی کر لی تب بھی اس کو اس کے شوہر کے پراپرٹی میں حصہ ملے گا، دوسری شادی کر بھی لی وہ عورت تو بھی اس کو ملے گا، یاد رکھو، اس کو اس کی شوہر کی پراپرٹی کا حصہ دینا ہی دینا ہوگا، ورنہ آج کیا ہے، وراثت میں حصہ نہیں دیتے، بلکہ اتنا زیادہ ظلم کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کہ رہنا ہے تو ہمارے ساتھ رہنا ہے، یا نہیں تو جاؤ اکیلے کہیں تو بھی زندگی گزار لو، آپ کے شوہر کے کمایا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ بول کے اس طرح ظلم کر کے اس کو نکال دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، چاہے یہ ظلم ساس کرے، سسر کرے، دیور کرے، جیٹ کرے، اگر اس کا انتقال ہوا مرد کا تو اس کی بیوی کو ضرور وراثت میں حصہ دینا چاہیے۔ اب اتنی چیزیں بتانے کے بعد ایک اہم چیز کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اس عورت کو جہاں تک اس کو پراپرٹی میں حصہ دینا ہو، یا اس کی مدد کرنا ہو، یا راشن دینا ہو، یا کپڑے دینا ہو، یا کچھ بھی کرنا ہو، ان سب چیزوں سے بھی زیادہ اہم، زیادہ ضرورت اس کا نکاح کرا دے، یہ اصل ضرورت ہے۔ آج بیوہ عورت کا نکاح ہو، اس نکاح کے مسئلے کو آپ سمجھیے، میں
آپ لوگوں کے سامنے اسلامی اصول بتا رہا ہوں. ہم جن لوگوں کی صحبت میں رہ کے ان کے طور طریقے، ان کا ذہن، ان کا اخلاق، انہی کی سوچ ذہن میں رکھے. اس لیے اسلام کے اصول آج ہم لوگوں کو تھوڑا سا سننے میں آیا تو ہم لوگوں کو ارے ایسا کہیں کو ہے بھائی، ارے ایسا کیوں ہے بھائی، یہ اچھا نہیں دکھ رہا نا، یہ اچھا نہیں لگ رہا نا، ارے کیسی باتیں بول رہے، ایسا لگ رہا ہم کو کیونکہ ہم کو معاشرے کا اثر ہوا، سوسائٹی کا اثر ہوا اصل میں. اس لیے ہم کو آج اسلامی طریقے اچھا نہیں لگ رہے. ورنہ اسلام کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا. ہمارا پیدا کرنے والا رب، ہم معلوم تھا اس کو کیا ضرورت ہے، عورت کو کیا ضرورت ہے، بیوہ کو کیا ضرورت ہے، مرد کو کیا ضرورت ہے، اس کو معلوم تھا. اس لیے وہ پورا نظام بھیج دیا، وہ پورا قانون بھیج دیا، پورا طریقہ بھیجا کہ تم کو کیسے زندگی گزارنا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک کیا کرنا، کس کو کیا حق ملنا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے بتا دیا. اگر اللہ تعالیٰ جیسا بتایا ویسا تم اگر دو گے ایک دوسرے کے حقوق تو پھر کسی پر ظلم نہیں ہوگا، سکون کی زندگی گزرے گی. اب دیکھیے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم باتیں آپ رکھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے دوسرا نکاح بیوہ کے لیے. جیسے کہ میں ابھی بولا، ہر عورت، ہر مرد، اب تھوڑا اچھی طرح سننے کی کوشش کیجئے، سنجیدگی سے سوچئے. آپ اس مسئلے میں ہم لوگ بہت دور ہیں، ہمارا معاشرہ بہت دور ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کیا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آپ اگر سنجیدگی سے سوچیں گے یہ کتنا بہترین حل ہے اصل میں بیواؤں کے لیے، کتنا بہترین حل ہے. لوگ بولتے ہیں کہ صبر کرنا مطلب شادی ہو گئی اور شوہر کا انتقال ہوا، بچے ہیں، شوہر کا انتقال ہوا، اب چھوٹے بچے کو لے کے یہ عورت کیا کرنا، صبر کر لینا، پوری زندگی بغیر شادی کے رہ جانا، یہ صبر ہے. اب ایسا صبر کرے تو اس کو یہ ہے وہ ہے وہ ہے، اس طرح کچھ لوگ جھوٹے فضائل بھی بیان کرتے میری ماں بہنوں. لیکن ہاں یہ بھی صبر ہے. اگر کوئی عورت اپنے بچوں کے خاطر دوسرا نکاح نہیں کرتی، گناہ نہیں ہے، صبر ہے، اس کا یہ اجر اس کو اللہ تعالیٰ دے گا. لیکن حل دوسرا نکاح، کیونکہ بالغ عورت یا بالغ مرد کے لیے بالغ ہونے کے بعد ایک انسان کے لیے سب سے بڑی ضرورت عورت کے لیے مرد ہے، مرد کے لیے عورت ہے. یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے. اب اس فطرت کو آپ کروڑوں روپے بھی دے دو، لیکن فطرت میں جو چیزیں ہیں، جو ضرورتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، اس کو کروڑوں روپے، گاڑیاں، بنگلے سب کچھ دے دو، پھر بھی اس کی اس خواہش کو پوری نہیں کر سکتی، اس کو سکون کی زندگی نہیں دے سکتی. اب چھوٹے بچوں کو لے کے کئی عورتوں کا نکاح ہو جاتا ہے. پہلے تو 15 سال، 14 سال، 16 سال میں بھی نکاح ہو جاتا تھا. ابھی اگر کسی کا 18 سال میں نکاح ہو گیا، سمجھیے 1 سال نہیں ہوا، 6 مہینے نہیں ہوا، انہیں حمل سے تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہوا، ایک بچے والی. کچھ عورتوں کا تو یہ حال ہے کہ 2 بچے ہوئے، کتنے، 20 سال کی عمر میں یا 21 سال کی عمر میں اس کے 2-3 بچے پیدا ہوئے، شوہر کا انتقال ہوا. اب کیا کرے، وہ 2 بچوں کو کون دیکھنا، 20 سال کی عمر میں بیوہ، 21 سال کی عمر میں بیوہ، 60-70 سال تک بغیر نکاح کے بچوں کے خاطر رہتی. اب آپ کو اب ایسی عورت کو کوئی بھائی یہ کہے، کوئی باپ یہ کہے بیٹا تیرے کو ہر چیز ہم دیں گے، کوئی ضرورت نہیں. سسرال والے یہ کہیں گے تمہاری ہر چیز ہر ضرورت ہم پوری کریں گے، آپ کو گھر بٹھا کے کھانے کا، پینے کا، رہنے کا، کپڑوں کا ہر چیز دیں گے، تو بھی آپ اس کے اوپر ظلم ہی کر رہے. اگر آپ اس کو نکاح سے روک رہے تو، آپ اسے نکاح سے روک رہے تو ظلم ہے. یہ میرے پاس آتے ہیں کئی مسئلے ہیں، کئی عورتیں ہیں. ایک عورت کال کر کے پوچھتی ہے میرے شوہر کا جب انتقال ہوا میرے 2 بچے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا، چھوٹی عمر میں نکاح ہوا اور میرے شوہر کا انتقال ہوا. جب میں نکاح کرنا چاہتی تھی میرے ماں باپ روکے مجھے نکاح کرنے سے، چھوٹے بچوں کو لے کے کیسے اب نکاح کرے گی، نہیں بچوں کے لیے صبر کرنا. میں صبر کر لی. اب میرے ماں باپ نہیں ہیں، بولنے والے نہیں ہیں، ابھی تو میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میری عمر 40 یا 45 سال وہ عورت بتا رہی تھی. اب میرے بچے روک رہے کہ اب تم نکاح کیسا کر سکتے، میرے بچے بول رہے کہ اب کیسا نکاح کر سکتی. یاد رکھو بہت سارے لوگ یہ بولتے نا ارے ان کو کیا ضرورت تھی جی نکاح کرنے کی، بہت سارے لوگ. اب یہ جو جملہ ہے نا، ان کو کیا ضرورت تھی، وہ بیوہ عورت کو ہو یا پھر کوئی مرد بھی ہو جس کی بیوی کا انتقال ہوا ہو، یا پھر کوئی مرد ہے جو دوسرا نکاح کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی بھی نکاح کا معاملہ آتا نا، کیا ضرورت تھی ہوں گی ان کو نکاح کرنے کی.
تمہارے کو کیا معلوم ان کو کیا ضرورت تھی، ہے کہ نہیں؟ تمہارے کو کیا معلوم بھائی ان کی ضرورت کیا تھی؟ ہم آسانی سے بول دیتے کیا ضرورت تھی ان کو کہتے، لیکن ضرورت سب سے بڑی یہی ہے، یہی ہے۔ لیکن آج نکاح سے روک کر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ضرورت ہے۔ جیسے کھانا کھانا ایک انسان کی ضرورت ہے نا، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سانس لینا ایک انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فطرت میں کئی چیزیں ضرورت کی رکھ دیا، مرد کے لیے عورت کے لیے بھی۔ اسی طرح نکاح بھی ضرورت ہے، جیسا کھانا ضرورت ہے ویسا نکاح بھی ضرورت ہے۔ یعنی مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد کی ضرورت ہے۔ اس کا حلال راستہ اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے بتایا، یہ حلال طریقہ ہے، آپ حلال طریقے سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ لیکن جب حلال طریقے سے کسی کو کوئی چیز پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ حرام کی طرف جاتا۔ ہم یہ بول رہے کہ ان کو کیا ضرورت تھی۔ کوئی بچہ یہ بول سکتا ہے کہ اماں اب تم ہماری امی ہیں، آپ کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں کھانا بول سکتے، نہیں بول سکتے۔ اسی طرح امی کو اگر باپ کا انتقال ہوا، ان کو نکاح کی ضرورت ہے، تو کوئی بچہ بھی یہ نہیں بول سکتا امی تمہارے کو کیا ضرورت ہے اب نکاح کی، نہیں بول سکتا۔ کوئی رشتہ دار نہیں بول سکتا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے نکاح کی۔ یہ باتیں بولتے نہیں، شاید آپ لوگوں میں کوئی بھی نہیں سنے ہوں گے جو باتیں ابھی میں بول رہا ہوں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اب یہ سنے نہیں، یہ ہوتا نہیں، اس لیے پہلے سے جیسا چل رہا ویسا چلنا ہے، یا تو گھٹ گھٹ کے رو رو کے ویسے ہی زندگیاں گزار لینا ہے، اپنے ناخواہشات کو کچل دینا ہے۔ پھر اس کے برے نتیجے جو ہوتے ہیں نا، بڑے خطرناک نتیجے نکلتے ہیں اس کے، آپ کو نہیں معلوم۔ اس کا اثر جس عورت کا جوانی میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، وہ اپنے بچوں کے خاطر نکاح نہیں کر کے گھٹ گھٹ کے، یا سماج کی ڈر سے یا رشتہ داروں کے ڈر سے گھٹ گھٹ کے زندگی گزاری ہو، یا تو وہ زنا کرے گی، بدکاری کرے گی، یا وہ بھی نہیں کرتی، اللہ کے ڈر سے زندگی گزارنے والی ہے، تو وہ دماغ پہ بہت بڑا اثر ہوتا۔ اس کی ایک عمر کے بعد خطرناک بیماریاں اس کی زندگی میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ڈپریشن کی شکار وہ ہوتی، جادو کی شکار وہ ہوتی، جتنے بھی جادو جادو بول کے جو چیختے چلاتے، بہت ساری چیزیں جو ہوتی نا، یہ سب چیزیں وہیں سے آتی، جو ظلم سہ سہ کر کسی کو بتاتی نہیں۔ جو کسی کے اوپر بھی اگر ظلم ہوتا بچپن سے یا بعد میں، وہ اپنے آپ کو کیا ہے کنٹرول کر لیتی ہے۔ کسی بھی چیز پہ ظلم ہوتا ہے تو بعد میں اس کے نتیجے نکلتے ہیں 40-50 سال کی عمر کے بعد بیماریوں کی شکل میں، سائیکو بن جاتے، ڈپریشن کے شکار ہو جاتے، گالیاں دے دیتے ہیں، توڑ پھوڑ دیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی۔ تو یاد رکھو بہترین حل نکاح ہے۔ کیسے؟ اب میں آپ لوگوں کے سامنے دلیل بھی دے رہا ہوں۔ سورہ نور آیت نمبر اگر 32 نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہو، ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا اس آیت میں؟ تم میں سے جو بھی بے نکاح کے ہو ان کا نکاح کر دو۔ مطلب کیا ہے؟ کنواری ہو، شادی شدہ ہو، بیوہ ہو، مطلقہ ہو، بیوی کا انتقال ہوا ہو یا شوہر کا انتقال، بے نکاح کے رہنا اسلام پسند نہیں کیا۔ بے نکاح تم میں جو بھی ہو ان کا نکاح کر دو۔ بے نکاح مطلب شوہر کے بغیر عورت، بیوی کے بغیر مرد، بے نکاح کے نہ رہے، نکاح میں رہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اگر تم غریب بھی ہوں گے، مفلس بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں برکت دے گا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے کیسا نکاح کرنا، نکاح کرو اللہ تعالیٰ پیسے دے تم بول رہا، برکت دے تم بول رہا۔ ہم کو ہے نہیں یقین اللہ کیا ہے تم پہ، ہے ہی نہیں یقین۔ کیسا پالتا، پالنے والا تو نہیں، رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بے نکاح جو بھی ہیں ان کا نکاح کر دو۔ لیکن آج ہم خود گھر والے روکتے ہیں نکاح سے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہمارے پاس ہوتا یوں ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو جاتا، نوجوان ہے لڑکی، ایک بچہ دو بچے، اس کو اسی غم کے وقت آ کے پوچھتے ہیں
8 दिन नहीं होता, 10 दिन नहीं होता, महीना नहीं होता, अम्मा दूसरा निकाह करते कि कुछ लोग जो करना बोल के ख्वाहिश रखने वाले, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि करती बोले तो भी नहीं करने देते, ऐसा कैसा करती, क्या ज़रूरत है, हम नहीं है कि बच्चों को देखने वाले, हम नहीं है कि खिलाने वाले, हम अरे खिलाने पिलाने वाला तो होगा, बच्चों को देखने वाला, लेकिन फितरत को तो तब्दील नहीं कर सकता ना। तो कुछ लोग आके पूछते, गम में रहती वो बेचारी, अभी अपने शोहर की मोहब्बत में होती है, उसके ख्यालात में होती है, उसके पास आके अम्मा निकाह करने का है इरादा, अब वो गम में रहती बेचारी, बोल देती नहीं मेरे को निकाह करना नहीं, मैं भी वो सोच ही नहीं रखती, मैं मेरे को मेरा गम ही सता रहा है, मैं अब निकाह की बात क्या कर, वो बोलती इनकार कर देती। अब जैसे वो इनकार कर दी, फिर अब जिंदगी भर के लिए वही उसूल, नहीं हम बच्ची को पूछे नहीं करती बोली, छोड़ दिए, नहीं बार बार पूछो, बाद में पूछो, उसका निकाह करा दो। याद रखो ये निकाह करना ही बेहतरीन हल है। और हमारा माशरा क्या बोलता, हमारी सोसाइटी क्या बोलती और लोग क्या बोलते, इतना जल्दी निकाह कर लिए, ये तमाम चीज़ें सोचकर भी बहुत सारे लोग डर के मारे माशरे के लिए नहीं अब मैं नहीं करती, मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लेती हूँ, सिर्फ माशरा और सोसाइटी के डर से नहीं करते। लेकिन अल्लाह का ये क़ानून है, अल्लाह का हुक्म है, ये समझकर हकीकत में मैं सब्र कर लूँगी और मैं पाक दामन रहूँगी, ये सोचकर नहीं करते। याद रखो माशरे के डर से ऐसा होता है, याद रखो, वरना फिर हमारा माशरा भी इतना बुरा है, जिसका शोहर का इंतकाल हुआ या जो मुतल्लक़ा होती है, फिर उसके साथ ही क्या है बहुत बुरा सलूक करते हैं, बल्कि बहुत बुरी नज़र से देखते हैं। तो याद रखो वही अगर मर्द 50 साल का या 60 साल का, उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो क्या बोलते, दूसरा निकाह उसको कर देना। मर्द अकेला है बेचारा, कैसा करना, बच्चियों की शादियां हो गए, बच्चे की शादियां हो गए, अब अकेला मर्द कैसा रहता, उसका कर दे। उन्हें 50-60 साल का रहे तो भी उसका निकाह करने के लिए सब तैयार होते। लेकिन औरत का अगर 20-30 साल की उम्र में भी अगर शौहर का इंतकाल हुआ, अगर वो निकाह करना चाह रही तो उसको बुरी नज़र से देखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, याद रखो। फिर इसी तरह बेवा निकाह कैसे करे, किससे करे, ये भी थोड़ी सी बात आप लोगों के सामने वाजे करना चाहता हूँ। वो ये है, याद रखो बेवा अगर निकाह करे, कोई उसूल नहीं है कि वो इसी के साथ करे। एक तो बेवा औरत कुंवारे मर्द से, कुंवारे लड़के से कर सकती नहीं कर सकती, कर सकती, इस्लाम में रोक टोक नहीं है। दूसरा, बेवा के पास दूसरा ऑप्शन है कि बेवा औरत किसी ऐसे मर्द से निकाह करे जिसकी ऑलरेडी बीवी हो, उसकी दूसरी बीवी बने, राइट। तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है, बेवा औरत निकाह कर सकती है उस मर्द से जिसकी बीवी का इंतकाल हुआ हो या तलाक हुआ हो, ऐसे मर्द से निकाह कर सकती है। लेकिन हमारे पास ये जो 3 ऑप्शंस है, एक तो बीवी वाला, एक तो शादी नहीं हुई अभी तक कुंवारा, और तीसरा शादी हुई लेकिन उसकी भी बीवी का इंतकाल हुआ। ये तीनों में से अगर किसी का निकाह करना भी है बेवा औरत का, तो किससे निकाह करने के लिए रिश्ता ढूंढते, जिसकी बीवी का इंतकाल हुआ, राइट। क्योंकि कुंवारा करने के लिए तो तैयार नहीं है। कौन कुंवारा है आज बोलिए कि वो औरत बेवा है, उसका शौहर इंतकाल हो गया, कहते तू कर ले शादी, बोले तो कोई करने के लिए तैयार है। फिर भी कभी दीनदार लड़के ऐसे कहीं तो भी एक नजर आते हैं, क्या भाई इस्लाम इजाजत दिया, बेवा औरत है मैं उसका सहारा बनता हूँ, कुंवारा लड़का करने के लिए भी तैयार होता, लेकिन उसका माशरा, उसके घर वाले, उसके माँ बाप उसे करने नहीं देते। बदतमीज तेरे को नहीं मिलते लड़कियां, बेवा से कर लेता तू, उसको नहीं करने देते। दूसरा शादी वाला, अब वो दूसरी शादी के ताल्लुक से तुम्हें बाद में बताऊंगा, वो तो हमारे पास सोच ही नहीं जाना उधर, दूसरी शादी की सोच भी नहीं जाना। एक बीवी के होते हुए अगर वो किसी बेवा का सहारा बनता हूं बोल रहा, उसके ऊपर फिर बहुत बड़ा पहाड़, पूरा माशरा, पूरी सोसाइटी बुरी निगाह से देखते, ये कैसा मर्द है, देखो दूसरी शादी करता हूं बोल रहा, क्या जरूरत है। अब यहां पर भी आती, क्या जरूरत है, तुम्हारे को क्या मालूम उसकी क्या जरूरत है। सवाब को मना चाह रहा, एक बेवा का सहारा बनना चाह रहा, उसको जिना से बचाना चाह रहा, उसको जिंदगी भर रो रो के घुट घुट के मरने से बचाना चाह रहा, उसको एक जिंदगी देना चाह रहा ना भाई। अच्छा, ये बेवा औरतें भी, कई औरतें ऐसी होती है बेचारी करना चाहती है, बेवा औरतें ही नहीं, याद रखो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम सोशल मीडिया पे है तो हमारे पास कई मैसेजेस आते हैं, कई सवालात आते हैं। कुंवारी लड़कियां भी कई ऐसी हैं, यह टॉपिक अलग है, आने वाले दिनों में वो भी मैं लाऊंगा, हमारी निकाह में ताखिर क्यों। जो गरीब लड़कियां हैं या फिर जिन लड़कियों का देर तक निकाह नहीं हुआ, उनकी उम्रें 28-30 साल तक पहुंची, या फिर वैसे ही दीनदार लड़कियां हैं, वो करना चाहती हैं,
اگر کوئی دوسرا نکاح کرنے والا مرد ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، اس کے باوجود بھی معاشرہ روکتا، پورا معاشرہ، سوسائٹی، امی بابا کیسا دیتے۔ اچھا ایک بات یاد ہے تو یہ بھی بولنا چاہ رہا ہوں، جب میرا اپنا دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ تھا، کئی بیوہ عورتوں کو میں نے پیغام بھیجا، ایک ہی جواب، یا تو ان کی بیوی کا انتقال ہوئے تو دیتے، یا نہیں تو طلاق ہوئے تو دیتے، بیوی کے ہوتے ہوئے نہیں دیتے۔ اچھا تمہاری بچی سے نکاح کرنا بولے تو میری بیوی کو مار دینا، کیا پرابلم ہے؟ اچھا ہمارے پاس پورا سوسائٹی، نہیں لڑائیاں ہوتے، جھگڑے ہوتے، اچھا 2 شادیاں کرے تو لڑائیاں جھگڑے ہوتے، اب جتنے بھی لوگ ایک شادی کرے ان کے گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، نہیں کبھی میاں بیوی لڑتے نہیں، جتنے بھی طلاق کے کیسز ہو رہے کس کے ہو رہے؟ وہ بولیے نا، خاموش کیوں ہے؟ حق بات بولنے سے ڈرنا نہیں کبھی۔ طلاق کس کا ہو رہا بھائی؟ جن کا ایک ہی مرتبہ نکاح ہوا نا، طلاق کیوں ہو رہا پھر؟ یہ سب خالی اپنے بنائے حصول ہے، ماحول معاشرے کا اثر ہے، اس کے علاوہ ارے بھائی کتنے لوگ ہیں بیچارے بیواؤں کا سہارا بننا چاہ رہے، حقوق دینا چاہ رہے، یتیم بچوں کو، بچے بھی ہیں تو ٹھیک ہے ہم بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور کئی لوگ ہیں الحمدللہ ہمارے کانٹیکٹ میں کئی لوگ ایسے ہیں، ان کے یعنی یتیم بچوں کو بھی اسکول میں پڑھا رہے، اور ان کا دوسری یہ جو بیوہ عورت ہے ان کے بھی حقوق ادا کر رہے۔ یہ نہیں نظر آتا، نہیں ہم نہیں کریں گے، مریں گے گھٹ گھٹ کے ایسے ہی رو رو کے، یعنی تو زنا کریں گے، ٹھیک ہے زنا آسان ہو گیا آج، پوری سوسائٹی کے جتنے بھی مرد رہتے نا بیوہ عورتوں کے اوپر کیا نگاہ رکھتے ہیں انہوں، نہیں معلوم آپ کو؟ کتنے زنا ہو رہے، کتنے بدکاریاں ہو رہے، نہیں معلوم ہے آپ کو؟ یہ سب کچھ ہو رہا، زنا کرنا برداشت کر لیں گے کوئی بات نہیں، لیکن دوسری شادی ہم ہونے نہیں دیں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، یاد رکھو ایسا نہیں ہونا۔ تو اب ایک اور مسئلہ بھی یہاں پر بتا دیتا ہوں، بیوہ عورت اب پورے لوگ ڈھونڈ رہے، میرے کو بھی کئی کالس آتے نا، وہ پیامات کا جب سے میں شروع کرا، دیکھو مول صاحب ہمارے پاس فیاض بھائی دیکھو ہماری بچی ہے، شوہر کا انتقال ہوا یا نہیں تو طلاق ہو گیا، اب ہماری بچی کو ایسا رشتہ ڈھونڈو جس مرد کا بیوی کا انتقال ہوا، اب انہیں کہاں ملیں گا بیچارہ؟ ہماری بچی کے شوہر کا انتقال ہوا بولے تو اس کا مطلب اب اس کو شادی کرنا بولے تو کسی کی بیوی کا انتقال ہونا پڑتا ہے نا، اب انہیں مری تو نہ تمہاری بچی کا شادی ہوگی، پھر کیا اب کیا دعا کرتے ہوں گے میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی کسی کی بیوی کو مار دے میری بچی کی شادی ہونا ہے بول کے یہ دعا کریں گے؟ ارے دو نا بھائی، کنوارا کرنا چاہ رہا تو اس سے دے دو، نہیں کوئی دوسری شادی کرنا چاہ رہا اس کو دے دو، ہاں حقیقت میں کوئی مل گیا بیوی مر گئے سنے تو اس کو بھی دے دو۔ شاید آپ کو حیرانگی ہوگی، آسان طریقہ بتاتا ہوں میں، وہ یہ ہے اسلام میں جب اجازت ہے تو بولنے کے لیے میرے کو کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آسان حل یہ ہے، جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، سب سے پہلے یہ مسئلہ بھی سمجھو، دیور اور بھابھی کے درمیان پردہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے پردہ؟ غیر محرم ہے۔ غیر محرم کیوں ہے؟ غیر محرم کون ہوتا؟ جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا انہیں غیر محرم۔ باپ کسی کے لیے غیر محرم ہو سکتا؟ محرم ہے، کیوں؟ باپ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ بھائی کے ساتھ نکاح، جس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے، جس کے ساتھ نکاح ہو سکتا وہ کون ہے؟ غیر محرم۔ تو جیٹ اور دیور غیر محرم ہے، کیوں؟ کیونکہ جیٹ کے ساتھ بھی اور دیور کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا کہ نہیں؟ ہمارے پاس بھابھی ماں کے جیسی ہے نا، بھابھی ماں کے جیسی، اس لیے کیا ہوتا؟ نہ پردہ ہوتا، نہ محرم غیر محرم کا فرق ہوتا، بلکہ گھروں میں ایک بھائی کا انتقال ہوا تو دوسرا بھائی اپنی بھابھی کو پورا مہینے کا خرچہ دیتا، اس کے بچوں کو پڑھاتا، اس کے گھر میں رکھتا۔ سوچو آپ تھوڑی دیر کے لیے، بھائی کا انتقال ہوا، دوسرا بھائی ذمہ داری لے کے، وہ بھی ایماندار بیچارہ اگر اچھے اخلاق والا ہے تو، ورنہ تم کون کی ہم کون کی بول کے گھر سے بھگا دینے والے ہیں آج۔ پھر بھی اگر کوئی ہے تو انہیں کیا کرتا، میری بھابھی ہے، میرے بھائی کے بچے ہیں، میں پڑھاتا ہوں، میں خرچہ دیتا ہوں بول کے بیچارہ ہر مہینہ خرچہ دیتا، اس کے گھر میں رکھتا، پوری زندگی اس کا خرچہ بھی سنبھال رہا، اس کے بچوں کو بھی پڑھا رہا، لیکن نکاح نہیں کرتا ہے نا بھائی؟ عجیب بات ہے یہ۔ اب کیا چیز تھی؟ اگر
یہ سب خرچہ بھی دے رہا، بچوں کو بھی پڑھا رہا، سب کچھ کر رہا، نکاح بھی کر لیتا تو بھابھی کے ساتھ نکاح، ایسا کیسا سوچ سکتے؟ سوچ بھی نہیں سکتے نہیں ہمارے پاس. دیور کے ساتھ نکاح سوچ بھی نہیں سکتے، ماں کے برابر ہے. لیکن یہ ماں بیٹے بھاگ گئے تو سمجھے بات؟ کتنے دیوران کے ساتھ نہیں بھاگ گئے، کتنے جیٹان کے ساتھ نہیں بھاگ گئے. بھاگ گئے تو چلتا، لیکن نکاح کر کے ایک گھر میں نہیں رکھ سکتے. ادھر ادھر دیکھنے سوچنے کی ضرورت نہیں. اسلام حل بتایا، اگر کسی کا انتقال ہوا تو اس کا بھائی ہی نکاح کر لے، ہو گیا مسئلہ وہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال اس طرح اس کا نکاح کر دے بیوہ عورت کا. لیکن ہمارے پاس کیا ہے، یہ چیز نہیں ہے اور اس کو برا سمجھا جاتا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اب کنواروں کے تعلق سے اگر مثال دیں، کنوارے سے بھی نکاح ہو سکتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے، نکاح کس سے کرے؟ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 مرتبہ بیوہ تھی، ایک نہیں 2 مرتبہ کنوارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو ہم دیکھیں گے، جتنی بیویاں تھیں سوائے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر باقی سب بیوائیں، یا اس میں 1 یا 2 مطلقہ تھے بس، باقی سب بیوہ عورتیں تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے نکاح کرے سب بیوہ تھے. 1 مرتبہ مطلقہ، 1 مرتبہ بیوہ، 1 مرتبہ بیوہ، 2 مرتبہ بیوہ. ایسی عورتوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرے. یہ پیغام دیے پوری دنیا کو، بیوہ عورت کبھی بغیر نکاح کے نہ رہے، ظلم سہتے ہوئے، دھکے کھاتے ہوئے، بھیک مانگتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت نہ پڑے. اور دوسری شادی کا بھی میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک بات بولا تھا، شاید آپ کے ذہن میں یاد نہیں ہوں گا. دیکھیے یہاں پر اگر ہمارے صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے ہم، تو ہمارے صحابہ میں شاید کوئی ڈھونڈنے پر ملتے ہوں گے جن کی ایک بیوی تھی. بہت کم، نہ کے برابر، شاید کہ کوئی ایسے ملتے ہوں گے. ان کے زمانے میں ایک تو نکاح آسان تھا، اور دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کو وہ برا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے کسی کا بھی نکاح کرنا مشکل ہی نہیں تھا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی بیوہ عورت کی ماں کے کبھی یہ نہیں بولی اللہ کے رسول میری بیٹی ہے بیوہ ہو گئی، بہت مشکل ہے، رشتہ نہیں آ رہا، پیغام نہیں آ رہا، دعا کرو. کبھی سنے آپ؟ کوئی بھی پریشان نہیں تھی اس میں. عورتیں اصل پریشانی میں تھی ہی نہیں. آج تو کنواری کے لیے دعا کرنا پڑ رہا، پورے ملصباں کو دعا کرنا پڑ رہا، کہاں کی بھیجنا پڑ رہا رشتے، بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، نکاح نہیں ہو رہا، نکاح نہیں ہو رہا. اس زمانے میں تو بیوہ مطلقہ بھی تھی تب بھی پریشانی نہیں تھی. کیوں؟ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہوتا نا، آج سالہ سال دیکھنا پڑ رہا نا کہاں ملتا کی رشتہ. اس زمانے میں صحابہ ڈھونڈتے تھے. جیسے 4 مہینے 10 دن، کیا ہے 4 مہینے 10 دن؟ عدت. 4 مہینے 10 دن گزرتے کہ نہیں کہ عورت کے پاس 4-5 رشتے آ جاتے تھے. معلوم ہے صحابیات کے پاس ایک نہیں 4-5 رشتے آتے تھے مردوں کے. میں کر لیتا ہوں، کسی کو بیوہ نہیں، کوئی بیوہ اکیلی زندگی نہیں گزارے گی. بلکہ صحابہ صحابیات نواسے پوتے ہونے کے بعد بھی نکاح کری تھی. نواسے پوتے ہونے کے بعد بھی نکاح. یہ عمل تھا، یہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے ہمارے پاس. یہ طریقہ ہم اپنے اوپر ظلم کر لیا. اصل میں یہ سب طریقے شادی کے اپنی طرف سے لا لیے، تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر لیے، یاد رکھو. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جنگوں میں شہید ہونے والے سب سے زیادہ مرد تھے. صحابہ جنگوں میں شہید ہوتے تھے. ایک جنگ میں اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو 80 صحابہ کا شہید ہوا. ایک جنگ میں 100 کے صحابہ شہید ہوئے. مثال کے طور پر اگر ایک جنگ میں 80 یا 70 صحابہ شہید ہوئے، اس کا مطلب کتنی بیوہ ہو گئی؟ 70 بیوہ عورتیں ہو ہی گئی. اگر ایک بیوی پکڑے تو بھی، لیکن اس زمانے میں 2 3 4 بیویاں تھیں. اس کا مطلب کم از کم 2 بھی پکڑے تو 140-150 بیوہ ہو گئی. لیکن کبھی کسی بیوہ کو مشکل نہیں اٹھانا پڑا کہ میرا رشتہ آتا کہ نہیں آتا. ایسا ہوا ہی نہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو ہمارے صحابیات کے لیے اگر ہم لوگ مثالیں دیکھیں، کئی مثالیں ہیں. اس میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو. جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، ان کی 4 بیویاں تھیں. سنیے، 4 بیویاں تھیں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک کا شہید ہونا، اب 4 کی 4 بیوہ ہو گئی. ان میں سے ان کی ایک بیوی کا نام تھا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جیسے ہی 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئے،
فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نکاح کا پیغام بھیجے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نکاح کا پیغام بھیجے. اب کیونکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بہت چھوٹے تھے اور اسما جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, انہوں نے کیا کیا, اپنی سوچ ان کو جو بھی پسند تھا بہرحال انہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو ایکسیپٹ کر لیے. نکاح ہو گیا. کس سے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا کچھ سال کے بعد. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو پھر جیسے ہی ان کے پاس اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکاح کے پیغام گئے, ان میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پیغام تھا. سمجھے آپ اس بات کو؟ پہلے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجے لیکن قبول نہیں ہوا کیونکہ ابو بکر سے شادی ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی, پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیج رہے. تو پھر جب اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کرتی ہے پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ بھی اگر بیوہ ہو جائے تب بھی اس عورت کو کبھی مشکل اٹھانا نہیں پڑا, نکاح کے لیے پریشان ہونا نہیں پڑا صحابیات کو. اور یہ بھی یاد رکھو, مرد ایک ساتھ کتنے نکاح کر سکتا ہے؟ آواز نہیں آ رہی. عورت کتنی کر سکتی ہے ایک ساتھ؟ ایک ساتھ ایک. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو گئے تو پھر کتنی نکاح کر سکتی ہے؟ 3 نہیں, جتنے شوہروں کا بھی انتقال ہو جائے گا اتنی نکاح کر سکتی ہے. 3 نہیں, 4 نہیں, 4 بھی مر گئے 5واں کر سکتی ہے, 5 بھی مر گئے 6واں کر سکتی ہے. یاد رکھو, مرد ایک ساتھ 4 کر سکتا ہے, 4 میں سے اگر کسی ایک کا انتقال ہوا پھر کر سکتا ہے 5واں نکاح, پھر ایک کا انتقال ہوا پھر ایک ساتھ 4 نہیں, 4 سے زیادہ نہیں. تو نکاح اتنا آسان تھا اس زمانے میں. جہیز لینا, فنکشناں کرنا, دعوتیں دینا یہ تھا نہیں نا. انتقال ہوا, پیغام بھیجے, قبول ہے بولے, 2 آدمی جو بھی تھے گواہ رہتے, والی قبول ہے بول دیتا, فوراً آ جاتے, نکاح کر لیتے, زندگی گزار لیتے. یہ آسان طریقہ اسلام دیا تھا. یہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ہے, یہ سب ظلم کر لے رہے. اب ہمارے اوپر کیا ہے, یہ سب ظلم بن کے اور زیادتی بن کے ہماری زندگیاں ہیں اس پر برباد ہو جا رہی. تو بہرحال آج بہت سارے لوگ آسانی کے ساتھ تانے دیتے ہوئے یہ بول دیتے نا کہ نہیں, کام کر کے جینا, کام کر کے بچے پال لینا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب چیزیں صرف باتیں ہیں. جس کے شوہر کا انتقال ہوتا نا اسی کو معلوم ہوتا ہے تکلیف کیا ہوتی ہے, درد کیا ہوتا ہے. ہم جو بولتے ہیں نا, میں ہمیشہ بولتا ہوں, یہ دوسری شادی کے تعلق سے بھی بولتا ہوں اور بیواؤں کے تعلق سے بھی بولتا ہوں, یاد رکھو جب تک محسوس نہیں کریں گے نا وہ تکلیف, بولنا آسان ہے, کسی کے اوپر کامنٹ کرنا بڑا آسان ہے. آپ سوچ کے دیکھو, جتنی بھی عورتیں ہیں آج میرے سے یہ سوال کرتی, یا نہیں تو جتنے عورتیں جو ہے نا دوسری شادی کے خلاف ہوتے ہیں, ان کو ایک ہی بات بولتا ہوں, اگر آپ کے شوہر کا انتقال ہو جائے, اللہ نہ کرے لیکن ہو جائے, تو آپ کی کیا خواہش ہوگی؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی کے نکاح میں رہیں؟ آپ کے پاس 2 ہی راستے رہیں گے, عورت کے پاس صرف 2 ہی راستے. جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا 2 ہی راستے, یا تو زنا کرے یا نہیں تو دوسری شادی کرے. تو زنا سے بہتر ہے کہ وہ دوسری شادی کرے. تو یاد رکھو. تو بہرحال پہلے اس طرح ماں باپ کا منع کرنا, پھر بعد میں بچوں کا منع کرنا, اس طرح کیا ہے اس کو زندگی بھر نکاح نہیں کرنے دینا, یہ سب کیا ہے کافروں کی صحبت کا اثر ہے. تو اکیلی گھٹ گھٹ کے مرنے سے بہتر ہے, زنا کرنے سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے نکاح کر لے. تو بہرحال نکاح ہی سب سے بہترین حل ہے. اب یہ سب چیزیں سمجھانے کے بعد اب آپ لوگوں کو بیوہ کے تعلق سے ایک اور بات بتانا ہے, وہ یہ اس کے بچوں کا کیا ہوگا. اس کے بچوں کا کیا ہوگا. بچے اگر شوہر کا انتقال ہوا, عورت دوسرا نکاح نہیں کرتی تو ماں کے پاس ہی بچے رہیں گے. ابو داؤد کی یہ روایت کے مطابق, اب تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آپ لوگوں کو سمپل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. اگر عورت بول رہی کہ نہیں اب میں پاک دامن رہوں گی, میرے بچوں کے ساتھ رہوں گی, مجھے دوسرا نکاح کرنا ہی نہیں ہے, نہیں کرنا ہے, اس کی مرضی ہے, زبردستی بھی نہیں کر سکتے کر بول کے, لیکن نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے میں رہوں گی اسی طرح, میرے بچوں کے خاطر صبر کر لوں گی, ٹھیک ہے. تو پھر بچے ماں کے پاس رہیں گے, ٹھیک ہے نا. طلاق بھی ہو گیا تو یہی مسئلہ ہے, بچے ماں کے پاس رہیں گے. ہاں جب وہ ہوش سنبھالیں گے, بالغ ہو جائیں گے, اس کے بعد باپ کے پاس چاہے رہے یا ماں کے پاس چاہے رہے. لیکن اگر عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو تب پھر بچے رہیں گے
دادا کے پاس، دادی کے پاس، یا چاچا تایا، کوئی بھی ان کو کیا ہے ان کی کفالت کر سکتا ہے، ان کی ذمہ داری لے سکتا ہے۔ لیکن آج اس طرح ظلم کرتے ہوئے کہ ایک جوان لڑکی جو بیوہ ہو گئی اس کے اوپر یہ ظلم کرنا کہ نہیں بچوں کو لے کے رہنا ہے تو ہمارے گھر میں رہو، آپ کو پراپرٹی میں حصہ ملے گا، سب ملے گا، اگر تم دوسری شادی کرتے بولے تو تمہارے کو بچے نہیں ملیں گے اور بچوں کو دیکھنے نہیں دیں گے، بات نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایسا نہیں کر سکتے، بچوں کو بات کرنے دیں۔ اگر وہ عورت دوسری شادی کرتی بھی ہے تو اس کو وراثت میں حصہ بھی دیں گے اور اس کے بچوں کے ساتھ ملنے، بات کرنے، یہ سب کچھ دے سکتے ہیں، یاد رکھو۔ اب اسی طرح آخری بات یتیموں کے تعلق سے ایک بات بولنا ہے مجھے، وہ یہ ہے یتیموں کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں ہیں، کئی آیتیں ہیں قرآن میں یتیموں کو دینے کا اللہ تعالیٰ نے کہا، یتیموں کو دھکا نہ دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یتیموں کی کفالت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو بہرحال ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح رہیں گے، دو انگلیوں کو ملا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ترمذی کی روایت۔ یتیم کی کفالت، باپ مر گیا اس کی کفالت، اس کی پڑھائی کا، اس کے خرچے کا، کھانے کا سب انتظام کرے، اور اگر کوئی مرد ہمت کر کے کسی بیوہ سے نکاح کرے جس کے چھوٹے بچے بھی ہو، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، تو اس کو دو ثواب ملیں گے نا، ایک تو اس عورت کو اس بیوہ کا بھی سہارا اور دوسرا یتیم کا بھی سہارا بننے کا، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ تو بہرحال یتیموں کی کفالت کرے۔ آج لوگ کتوں کے پالنے کا شوق تو رکھتے ہیں، بلیوں کو پالنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن ایک یتیم بچے کو پالنے کا جذبہ نہیں ہے۔ کیا ہوا، ایک جانور سے جتنی محبت کرتے اتنا ایک یتیم بچے سے محبت نہیں کر سکتے؟ آپ کے بچوں کے ساتھ اگر ایک بچہ آپ کا اگر زیادہ پیدا ہو جائے تو کیا آپ اس کی ذمہ داری، اس کا خرچ نہیں ادا کر سکتے تھے؟ تو بیچارہ آپ کا ہی رشتہ دار، آپ کا بھائی کا لڑکا، آپ کی بہن کی لڑکیاں، جو بھی ہے، ان یتیموں کو لے کے آ کے اگر آپ ان کی ذمہ داری ادا کریں گے، ان کو بھی آپ کے بچوں کے ساتھ اگر اسکول میں بھیجیں گے، ان کو بھی آپ کے بچوں کے ساتھ اگر کپڑوں کا، کھانے کا انتظام کریں گے، آپ کے بچوں کی طرح ان کو بھی پیار و محبت سے دیکھیں گے، تو آپ کو اتنا بڑا ثواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے قیامت کے دن اس طرح رہیں گے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنا بڑا خوش نصیب ہے نبی کے ساتھ صحبت جس کو نصیب ہو جائے، یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، کیا کہنا ہمارے اخلاق کا، ہے نمازیں، ہے داڑیاں، ہے ٹوپیاں، رسمی دینداری بہت ہے، گھر میں ڈھونڈتے کام والی ہونا، کون؟ یا تو کان تو بھی بیوہ ہے تو دیکھو، یا نہیں تو یتیم بچے ہے تو دیکھو۔ ہمارے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ایک یتیم بچی ہونا۔ آپ کی بچی 10 سال کی عمر کی، 12 سال کی عمر کی، 15 سال کی عمر کی، آپ کی بچی کالج کو جاتی ہے، وہی 10-15 سال کی بچی کو آپ گھر میں نوکرانی بنا کے رکھے، خادمہ بنا کے رکھے، آپ کے بچوں کو وہ اٹھائے گی، آپ کے کپڑے دھوئے گی، آپ کا گھر صاف کرے گی، آپ کے برتن صاف کرے گی، اس بچی کے دل پہ کیا گزرتا ہوگا؟ آپ نوکر بنا کے رکھتے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی خرچ، اس کو بھی اسکول بھیجتے، آپ اس کو بھی اگر کپڑے کا انتظام کرتے، اسکول فیس کا انتظام کرتے، اس کی دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی، اللہ اکبر۔ بیچاری وہ 14-15 سال کی عمر کی بچیوں کو میں کبھی دیکھتا ہوں نا کسی کے گھر میں کام کرتے ہوئے، دل روتا ہے، حقیقت میں دل روتا ہے۔ کیا عمر تھی بیچاری، تمہاری بچی کی جیسی اس کا دل نہیں ہے، اس کی خواہشات نہیں ہیں، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے۔ آپ حق چھین رہے اس کا، اصل میں آپ اس کا حق چھین رہے، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے اس کو، اگر آپ نوکرانی بنا رہے تو۔ دنیا اور آخرت میں ایک تو اس کی دعائیں، اور آخرت میں اللہ کے رسول کی صحبت اگر حاصل کرنا ہے تو ایسے یتیم بچوں کو ڈھونڈو، ڈھونڈو، میں تو بولتا ہوں ڈھونڈو، خواہش کرو کہ میں کسی یتیم کا کفالت کر سکوں، کسی یتیم بچے کو میں پڑھا سکوں۔ گھر میں ہے سو پرانے کپڑے دے کے میں یتیموں کو بہت دیا سمجھنا بے شرمی ہے، شرم آنی چاہیے۔ پہن کے پھینکے سو کپڑے تم یتیموں کو دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ میں ثواب کا کام کرا۔ کیڑے لگے سو خراب ہو گئے سو کھانا چاول لے کے جا کے دے کے بہت بڑا کام کرا سمجھتے ہیں۔ کیا حق ادا کر رہے آپ یتیموں کا؟ اللہ چاہے تو آپ کو بھی یتیم بنا سکتا تھا، خوش نصیب ہے کہ اللہ آپ کو یتیم نہیں بنایا، نہ بناتا تو آپ کی کیا زندگی، میری کیا زندگی ہوتی۔ آپ انہیں سے پوچھو جن کا باپ کا سہارا اٹھ چکا ہے، درد اس کو معلوم ہوتا ہے۔
جن کو باپ کی محبت نہیں ملی نا، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ باپ ہوتا تو کاش ہم بھی کیا کر سکتے تھے، باپ ہوتا تو کاش کیا کیا ہو سکتا تھا ہماری زندگی میں۔ کتنے لوگوں کے تانے سننا پڑ رہا، کتنے لوگوں کے گالیاں سننا پڑ رہا، معاشرے میں سر اٹھا کے خوشی سے زندگی نہیں گزار سکتے، خوشی سے شادی میں نہیں جا سکتے کسی کی، خوشی سے کسی کے سامنے کیا بتایا۔ ان بچوں کا خیال کیجیے اللہ کے لیے۔ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے۔ چھوٹی بچی یتیم ہو گئے تو وہ میری بچی ہے، یہ احساس ہو کم از کم ہمارے پاس۔ اپنے گھروں میں رکھے، ان کی پرورش کرو، پڑھائی کا انتظام کرو۔ اور یتیموں کو جب اگر ہم چھوڑ دیں گے نا، یتیموں کو اگر چھوڑ دیں گے نا کہ جا بھیک مانگ کے کھا، جا نوکری کر، جا کون سے تو بھی دکان میں رہو، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان دکانداروں کی بھی کبھی حرکتیں دیکھتا ہوں میں، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی، بڑے بڑے مالدار، بزنس سنبھالنے والے، ڈھونڈتے کس کو ہے؟ میری چپل کی دکانیں ہیں، میری یہ دکان ہے، میرا کرانہ شاپ ہے، میرا یہ ہے، اب میرے کو کون ہونا؟ اگر بڑے آدمی کو لے کے آ کے میں کام پہ رکھوں تو وہ 8-10 ہزار پوچھتا، دیکھو بھائی کہاں تب یتیم بچے رہے تو 2-3 ہزار دے دیتا ہوں میں، شرم نہیں آتی بے شرما؟ اس بچے کی خواہشات کچل کے تم اس کو نوکر بنا کے رکھے، تمہارے گھروں میں دکان میں نوکر بنا کے رکھے، کیا کرو گے یہ لاکھوں کی پراپرٹی لے کے؟ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہوئے دوسرے کے بچے کو نوکر بناتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ غیرت کدھر چلے گی؟ انسانیت ختم ہو گئی۔ جانوروں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا جیسے ان یتیم بچوں کے ساتھ سلوک کرتے، اس کو جو چاہے گالیاں دیتے ہو، جو چاہے ظلم کرتے ہو، مارتے ہو، اس کے اوپر ظلم کرتے ہو۔ یتیم ایک عزت کی نگاہ سے اسے دیکھے، بیوہ ایک عزت کی نگاہ سے اسے دیکھے، اس کی تم مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کو تم خوشیاں دو، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں خوشیاں دے گا۔ اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارے کو ثواب، بلکہ جتنی تم مدد کرو گے اتنا کم، اتنا تمہارے لیے نیکیوں میں اضافہ ہوگا، ہمارے لیے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ تو اس پر اگر میں بولوں تو بہت ساری باتیں ہیں، اور ایسی تکلیف دہ چیزیں، اور ایسے معاشرے میں جو ظلم دیکھتا ہوں تو بہت تکلیف بھی ہوتی ہے، میں بیان بھی نہیں کر سکتا وہ سب چیزیں۔ اگر میں وہ بیان کرنے بیٹھوں تو شاید میری زبان سے الفاظ بھی نہ نکلے، لیکن کیا کریں، جس کا دل پتھر ہو چکا ہے اب اس کو تو کوئی پگھلا نہیں سکتا۔ جس کے دل سے اللہ رحم کو چھین لے اب اس کو کون کیا کر سکتا ہے؟ پتھر دل بن گئے۔ ایسا نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، صرف نماز روزے کر لے کہ ہم بہت اچھے انسان ہیں، سمجھنا بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہر ایک کے حقوق ہے، تو امید کرتا ہوں جو کچھ بھی میں